عید کا دن آتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک جملہ ہے جو ہم سب کی زبان پر ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس عام سی مبارکباد کے پیچھے ایک بہت گہری، ایک بہت ہی پیاری تاریخی دعا بھی چھپی ہو سکتی ہے؟ چلیں آج اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ہوں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو لفظ زبان پر آتا ہے وہ ہے عید مبارک۔ یہ صرف دو الفاظ نہیں ہیں، سچ پوچھیں تو یہ ہماری مشترکہ خوشی، ہمارے جشن کا ایک بہت ہی خوبصورت اظہار ہے۔ کیا ہمیشہ سے مبارکباد کا یہی طریقہ تھا؟ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں، صحابہ کرام کے دور میں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا انداز تھوڑا مختلف تھا۔ ان کا انداز اس مبارکباد کو ایک دعا بنا دیتا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار ایک ایسی دعا کے ساتھ کرتے تھے جس میں اس موقع کی یعنی عید کی اصل روح چھپی ہوئی تھی۔ تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، گلے لگتے تھے، تو ان کے الفاظ ہوتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم۔ سوچئے، یہ صرف ایک مبارکباد نہیں بلکہ ایک پرخلوص دعا ہے جو سیدھی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ اور اس کا مطلب اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی گہرا ہے۔ اللہ ہم سے بھی اور آپ سے بھی قبول فرمائے، یعنی جو بھی نیکیاں، جو بھی عبادتیں ہم نے کی اور آپ نے کی، اللہ ان سب کو قبول کرے۔ یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے اجتماعی خیر کی دعا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، خوشی اور آخرت کی فکر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا خاص طور پر رمضان کے بعد اتنی اہم کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ ہماری کوششوں کے نتیجے سے جڑی ہے۔ دیکھیں، رمضان کا پورا مہینہ ہم سب کوششوں، عبادتوں اور دعاؤں میں گزارتے ہیں، لیکن جب عید کا چاند نظر آتا ہے نا، تو خوشی کے ساتھ ساتھ دل کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا خیال، ایک فکر بھی ہوتی ہے۔ کیا ہماری محنت قبول ہوئی؟ کیا ہماری دعائیں اللہ تک پہنچیں؟ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان دونوں مبارکبادوں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ عید مبارک کہنا ایک جشن ہے، دنیاوی خوشی کا اظہار ہے اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن تقبل اللہ منا ومنکم کہنا یہ اس خوشی کو آخرت کی فکر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی تو ہماری عبادات کی قبولیت میں ہے۔ چلیں جی، اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل سے نکلا پیغام، یعنی اس خوبصورت روایت کو ہم اپنی زندگی میں واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ تو اس عید پر جب اپنوں سے ملیں، پیاروں کو گلے لگائیں، تو صرف عید مبارک پر ہی نہ رک جائیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ گہری اور پرمانی دعا بھی شامل کر لیں۔ یقین مانیے یہ ایک چھوٹا سا اضافہ آپ کی مبارکباد کو ایک انمول تحفہ بنا دے گا۔ تو آخر میں ہماری طرف سے بھی سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کہ اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔